السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں تابش ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں ہارنا منائے T20 کا ورلڈ کپ جاری و ساری ہے. آج پاکستان کا مقابلہ تھا انگلینڈ سے اور پاکستان شاندار طریقے سے ایک بار پھر ہار گیا. تالیاں بجائیے پاکستان کو. مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. پاکستان اتنی بار ہار چکا ہے کہ اب تو ہمیں یہ عادت ہے کہ بھائی جیت جاتے ہیں تو برا لگتا ہے. بات کریں گے کرکٹ پہ. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کا ایک نامور پینل. ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی جن کی پریڈکشنز کبھی غلط نہیں ہوتی, بالنگ کی لائن و لینتھ کبھی غلط نہیں ہوتی. پاکستان کے بالر کامل محمد عامر. ان کے ساتھ سیٹ جمائے بیٹھے ہیں پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان, افغانستان کے سابق کوچ, انتہائی انسان شریف راشد لطیف. اب جن کا تعارف کرانے والا ہوں, یہ کہتے ہیں روح روائیں ہارنا منا کے ماہر بابریات جناب احمد شہزاد. راشد بھائی, ہر بار کی طرح آپ سے ہی دکان کھولوں گا. آج پاکستان ہار گئی. پاکستان نے چینجز کی, کچھ چینجز ہم لوگوں کی مرضی کی تھی, کچھ چینجز وہی نہیں کی جو ہماری مرضی کی, یاری قوم کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے خلاف بھی. What exactly went wrong in today's match? بہت ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں, لیکن بروک کی تعریف کرنی پڑے گی جس نے ان کی بیٹنگ لائن اپ نہیں چل رہی, لیکن سنگل ہینڈیڈلی وہ لے کے گیا ہے اپنے آپ کو. کس طرح سے گیم کو چینج کرتے ہیں یہ کل بھی سیکھنے کو ملا تھا جب ہیٹمائر کو وہ نمبر 3 لے کے آئے تھے. 5-6 نمبر پہ بیٹنگ کر رہا تھا ویسٹ انڈیز کے لیے. آج بھی اگر دیکھتے ہیں بروک کو نمبر 3 لے کے آئے کہ بال بلے پہ لگے اور مشکل وقت میں وہ لے کے چل سکے. اور پاکستان کے خلاف اس کا ریکارڈ بھی اچھا ہے. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بالر میچ جتاتا ہے, بالر میچ جتا سکتا ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا ایک بالر نے 4 وکٹ لیے, لیکن ایک بیٹسمین نے میچ جتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جس پچ پہ بیٹنگ کی رن کم تھے ہمارے, لیکن جو رک جس طرح چل رہا تھا شاید وہ آخر میں اس طرح آؤٹ بھی نہیں ہوتا, وہ چیز کر جاتا. تو بہت سارے کام ہم لوگ تو بول ہی جا رہے ہیں کرنے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, لیکن آج تو صرف یہی ہے کہ اپنی کرٹیسائز کر کے بھی ہم تھک گئے. لیکن آج انگلینڈ کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے بہت جلدی سیمی فائنل میں کوالیفائی کر گئے, اور اتنا برا کھیل گئے. بالکل برا کھیل ہے. فیلڈنگ دیکھیں ان کی بہت خراب تھی. فیلڈنگ بہت خراب تھی. عامر بھائی, میچ انگلینڈ سے جب ہو رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان جیت سکتا ہے, ونیبل میچ تھا, مگر ہم بیچ کئی اوورز میں بیٹنگ میں بھی کہیں بیچ اوورز میں میچ کھو گئے, بالنگ میں بھی کہیں بیچ اوورز میں میچ کھو گئے. یہ بتائیے ٹاس جیت کر تو ٹھیک کیا تھا. نہیں ٹھیک تھا. پھر بیٹنگ میں کہاں گم ہو گئے ہم؟ بیٹنگ میں کہاں گم ہو گئے, بیچ میں بھی نہیں, اوپر سے پہلے سے ہی. سائم ایوب 67 گیمز ہو گئے اس کے, اور مجھے 17 سال لگے 67 گیمز کھیلتے ہوئے. وہ 1.5 سال میں کھیل گیا ہے اور اس کی ابھی تک ایوریج 20 کی ہے, اور ابھی تک اس نے کوئی امپیکٹفل اننگ نہیں کھیلی جس سے بندہ کہے کہ ہاں بھائی اس نے پاکستان کو میچ جتوایا. آسٹریلیا کی سیریز کے علاوہ اکیلا بندہ لگا ہوا ہے. ICC کا پہلا ایونٹ کھیل رہا ہے فرحان, وہ پورا لے کے چل رہا ہے, آپ کی ٹیم کو 160-170 کروا دیتا ہے, ورنہ تو آپ 130 بھی نہ کریں. سچی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک تو وہ, اور دوسرا میں اس دن بات بھی کر رہا تھا, میں نے ایگزامپل بھی دی تھی ابھیشیک کی اور سائم کی, کہ ابھیشیک زبردستی لیگ والی کو آف مارنے جاتا ہے, یہ آف والی کو زبردستی ادھر مارنے جاتا ہے. تو پہلے تو میرا سوال ہے, حالانکہ میں بیٹسمین تو نہیں ہوں, میں بولر ہوں, فیلڈنگ کوچ یا بیٹنگ کوچ یہی بتاتے ہیں نا غلطیاں, کہ فیلڈنگ میں کیچز کیوں چھوٹ رہے ہیں یا بیٹنگ میں تمہاری ٹیکنیک. میں اس بیٹنگ کوچ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے ابھی تک سائم کو یہ نہیں بتایا کہ آف سٹمپ پہ بھی کرکٹ ہوتی ہے. اور آرچر جیسا بندہ جو کری 145 پہ رہا ہے, یہ بیٹسمین بتائے گا اس کو کراس مارنا آسان ہے؟ مشکل ترین شاٹ ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹیم نے آپ کے اگینسٹ پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو ٹانگ پہ بال نہیں کریں گے, آپ کو وہ 4تھی اور 5ویں سٹمپ پہ وہ پھر بھی زبردستی مار رہا ہے, تو پہلا تو یہ کہ آپ کی مینجمنٹ, آپ کے بیٹنگ کوچ کو یہ سوچنا پڑے گا بھائی میں پھر وہی پہ آ جاؤں گا, ابرار باہر بیٹھ سکتا ہے تو سائم کیوں نہیں بیٹھ. پہلا تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا, آپ نے بولا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ بابر اور فرحان کھیل رہے تھے, وہاں پہ بابر نے مومنٹم سلو کر دیا سارا. 45 بالوں پہ 46 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے. جب آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں, جب آپ نے ٹارگٹ لگانا ہے تو آپ یہ مومنٹم نہیں سلو کر سکتے اچھی وکٹ پہ. اور ان کے کوئی مسٹری سپنرز نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, سیدھی بولنگ آ رہی تھی. وہ ہوا کہ آپ نے کیا کیا, 160 165 رائٹ. پھر میں نے پھر بھی آپ کو کہا تھا کہ جب آپ کمپلیٹ بولنگ سائڈ کے نہیں کھیلتے بڑی ٹیموں کے اگینسٹ, وہ آپ کے ویک لنک کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور انہوں نے کیا ہے. وہ عثمان کو تھوڑا سا سٹارٹنگ میں دیکھ کے کھیل رہے تھے. آپ دیکھیں نواز آئے,
شاداب آئے, انہوں نے پھینٹا لگایا ہے, اور ایون دو کہ وہ 165 چیز کر رہے تھے, 3 آؤٹ تھے. آپ ہیری بروک کا انٹینٹ دیکھیں جا کے, وہ کیسے کھیل رہا تھا. اس نے 7-8 کی ایوریج کو 10 پہ نہیں جانے دیا. یہی پلان ہوتا ہے کہ جب اسی طرح آپ آ جائیں کہ آپ پہلی بیٹنگ بھی کریں تو آپ کے ٹارگٹ جو ہے نا 170, آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیٹنگ 10 نمبر تک ہے. بھائی نو میٹر واٹ آپ کو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. یہ تو ہم بات کر رہے تھے, 15 رنز انگلینڈ نے ہمیں دے دیے ہیں فیلڈنگ میں, بہت گندی فیلڈنگ کی ہے انہوں نے. بیتھل بہت اچھا فیلڈر ہے, اس نے کوئی 2 چوکے چھوڑے ہیں. تو بہت سارے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں غلطیاں بھی تھیں. ایک اچھا تھا کہ شاہین نے آج بیٹر بولنگ کی ہے, حالانکہ وہ بڑے پریشر سے آیا کہ پرفارمنس نہیں تھی, سلیکشن اس کی جسٹیفائی نہیں کر رہی تھی, لیکن اس نے کیا, اس نے 4 آؤٹ کیے. لیکن سٹل مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ نے عثمان طارق سے پہلا اوور کرایا, اس نے وکٹ لی, اس کے بعد 2-3 اوور وہ غائب ہی ہو گیا. کیوں اچھی قرار تھا اس لیے ہٹا دیا. وہاں پہ آپ کو ہیری بروک کی وکٹ چاہیے تھی, آپ نے 3 اوور غائب کر دیا, اس کو سارا مومنٹم دے دیا. 8واں اوور کیا عثمان طارق نے, وکٹ لیے, 5 رن دیے. اس کے بعد شاداب نے 9 رن دیے, پھر سائم ایوب آ گیا, اس نے 10 دیے. پھر اس کے بعد شاداب آ گیا, 17 رن دے دیے. 36 رن یہ بنے جو بات کر رہے ہیں نا, وہیں تو پریشر ڈالنا تھا, وہیں جو آپ کو آؤٹ کرنا تھا. یہ آؤٹ ایسے میچز میں آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں چلتا. بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو پراپر بالر چاہیے ہوتا ہے, اور وہاں پہ شاید لیگ کر کے ہم لوگ 36 رن بہت تھے, اور وہاں سے مومنٹم شفٹ ہو گیا تھا انگلینڈ کے حق میں. احمد بھائی, وہ وقت آ چکا ہے کہ میں اب آپ کو چھیڑ دوں. سوال آپ سے یہ اٹھاؤں گا کہ آج بھی ایسا لگا, شک ہوا کہ جیسی وکٹ گری شاداب کو واپس لگا دیا گیا کہ بھئی اب پریشر ہے, شاید ایک اور وکٹ لے لے, پھر وہی چھپانے وپانے کا گیم ہو رہا تھا, یا جینوئن بندے تھے شاداب اس وقت؟ نہیں, اس ٹائم وہی بندے تھے, لیکن تابش بھائی آپ یہ دیکھیں کہ شاداب کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ انٹرنیشنل میچز کے اندر, پریشر گیمز کے اندر وہاں پہ پاکستان کو وہ کر کے دے جو پاکستان اس سے چاہ رہا ہے. انڈیا کے خلاف بھی ہم نے دیکھ لیا, ستارہ ہو گئے, اس کے بعد کہیں دور کپتان ان کو بھیج دیتے, پورے میچ میں وہ نظر ہی نہیں آتے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جب جہاں پہ پریشر ڈیولپ کرنا تھا عثمان طارق کے ساتھ, وکٹس چاہیے تھی, ڈاٹ بالز چاہیے تھی, وہاں پہ بروک سے اس نے نکل کے, کیونکہ تھریٹ ہی نہیں پوزیس کرتے, اتنا ٹرن ہو رہا تھا بیچ سے, پھر ان کو ایک چھکا پڑتا ہے تو دوسرا وہ ابھی بھی اتنا ایکسپیرینس ہو گئے ہیں, اپنے پیروں میں مار لیتے ہیں, دوسرا خود کھا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد باہر بھاگ جاتے ہیں, مطلب باہر بولنگ کرنے. تابش بھائی ہمیں کوئی مسئلہ, شاداب اچھا لڑکا ہے, لیکن ہمیں مسئلہ پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ فٹ نہیں ہو رہے, ان کو زبردستی لے کے آیا جا رہا ہے, ان کو زبردستی ان کی سلیکشن کی جا رہی ہے, ان کو زبردستی بیٹنگ کرائی جا رہی ہے, ان سے زبردستی پرفارمنس کرنے کی جو ہے نا کوشش. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا کا میچ بھی, اگر if I have to blame only 1 or 2%, اس میں سے ایک بندہ جو ہے نا شاداب ہوں گے. اور آج کے میچ کے اندر بھی کہ جس ٹائم پہ آپ کو وکٹس چاہیے تھی اپنے مین بولر سے, پریشر ڈیولپ کرنا تھا آپ نے اس کو, پھر ساری باتیں اس نے کر دی ہیں. بابر اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یار 4تھے نمبر پہ وہ بھائی نہیں بن رہے, آپ کیوں پاکستان سے اوپر جو ہے نا ایک یہ شخصیات کو لے گئے ہیں بھائی, کس لیے لے گئے ہیں؟ پاکستان اوپر ہے 4تھے نمبر پہ, جہاں پہ وہاں پہ ہیری بروک بھی تو کھیلا ہے, اس نے مومنٹم ٹوٹنے دیا ہے, 3 آؤٹ ہوئے تھے, اوپر سے 3 پلیئر ہوتا ہے, اس کا بھی نمبر چینج ہوا ہے, آج 3 پہ آیا, 5 پہ کھیل رہا ہے. آپ نے دیکھی اس کی شاٹس وہ کس طرح, سینئر پلیئرز یہ ہوتے ہیں. بابر کے ماشاءاللہ 100 سے اوپر میچ ہو گئے یار, کوئی بچہ تھوڑی ہے. ول جیکس اوپنر ہے, 5 پہ آ کے کیسی باری کی اس نے, تو اس کے بعد 24 بولوں پہ 25 سکور. کیا ڈیمنز تھے پچ کے اندر, کیا تھے, کوئی مسٹری سپنرز تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم کا نہ ہی وہ نمبر ہے, نہ ہی بابر اعظم کی کوئی فارم ہے, نہ ہی بابر اعظم نے پچھلے کوئی 3 سال سے پرفارمنسز کی ہیں, امپیکٹ پرفارمنسز کی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ان کی جگہ آپ نافع کو کھلا لیں. نہیں, پھر ابرار, آپ کس طرح اپنے میچ ونر کو تابش بھائی باہر بٹھا سکتے ہیں؟ اگر یہاں پہ ایک ابرار اکیلا ہوتا, آپ کا یہ جو ریزلٹ ہے ڈیفرنس, آپ نے 145 والی کرکٹ کھیلی ہے آج بھی, لیکن وہ 15 رن مس فیلڈ کے دے دیے نا انہوں نے, جس کی وجہ سے آپ 165 آؤٹ تک پہنچ گئے. بھائی ایک بات بتائیے کہ آج بابر اعظم نے سلو کھیلا تھوڑا, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن بابر اعظم جب آؤٹ ہو گئے تو ٹیم بھی کولیپس کر گئی. کیا یہی وجہ تھی کہ تھوڑا احتیاط؟ نہیں, کولیپس نہیں کی. میں بتاتا ہوں, 29 بولوں پہ 46 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے فخر اور فرحان. میں بتاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد پارٹنرشپ ہوئی, لیکن پھر ہوتا کیا ہے تابش بھائی, 20 اووروں کے گیم کے اندر جب اوپر سے وہ سکور اس طرح ڈیزائر نہیں ہو رہے ہوتے تو نچلوں کے پاس بالیں ہی نہیں ہوتی. نچلوں کو پہلی بال سے تابش اگر جا رہا ہے کہ بھائی جاؤ اور مارو, جاؤ اور مارو, وہ 3 بال کا ٹائم بھی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بے تحاشا پاکستان بہت زیادہ میچ ہارا ہے. 6 سے لے کے 13 اوور تک کا جو پیریڈ ہے پاکستان بے تحاشا آ رہا ہے, اور اس پیریڈ کو بجائے کہ آپ امپروو کرتے, آپ نے بابر کو لا دیا, مطلب اور زیادہ نیچے لے آئے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ یہ بہت بیٹیبل سائڈ تھی انگلینڈ کی, اس کو ہرانا چاہیے تھا, یہ بہت بیٹیبل سائڈ تھی. راشد بھائی میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں. ہم نے نا آج سے 2 سال پہلے, عامر بھائی آپ تھے,
2 साल पहले ना हमारी टीम जो पीछे हमारी कंटेंट की टीम हम सब बैठ के ना हम प्लान भी बना रहे थे कि यार कल के मैच में बाबर को कैसे आउट किया जाएगा. हम अपना बना रहे थे कि हम अगर इंग्लैंड होते फलां टीम होते. 2 साल पहले क्या प्लान बनाया था देखते. 2023 भाई अगला बाबर को कैसे आउट करेंगे. इमाद आप भी ओपनिंग बॉलर हैं, हो सकता है वो हमने तो 2 स्टंप जल्दी खिलाड़ी. इमाम भी चले गए, फखर भी चले गए, बाबर आ गए. अब आपके ओवर लगे हुए, कैसे आउट करेंगे. जस्ट बॉल इन द स्टंप्स, उसको ना रूम दें ना उसको आउट करने जाए. जब क्योंकि प्लेयर तो बहुत जबरदस्त है, अगर आप उसको आउट करेंगे, बैट बॉल करेंगे तो वो रन. उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर रखें, उसको विकेट टू विकेट. और अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो पेस ना दे. स्लो बॉल. अगर बाबर ने प्लान कर लिया कि 40 का बल्ला नहीं उठाना, फिर नोकी आउट कर सकता था. बोल बड़ा दिखाओ हमने क्या बनाया. सेम एज अब्दुल्ला विद पेस बट एवरी सेकंड बॉल कमिंग इनटू द स्टंप्स, नॉट गिविंग रूम और वेट, टारगेटिंग द स्टंप्स फ्रॉम बॉल 1. वेरी गुड. यही मैंने कहा. वेरी गुड. भाई आप तो कह सकते हो ये हमने बनाया था, हम तो क्रिकेट नहीं खेलते. अगला रिजवान भाई, रिजवान के चलो रिजवान की तो हम बाद में देखेंगे. 2 साल पहले भी ये प्लान बनाया था. 3 साल हो गए इस बात को. 3 साल बाद भी वो उसी तरह आउट हुए जिस तरह 3 साल पहले हो रहे थे. तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है. बोर्ड की, बैटिंग कंसल्टेंट्स की, जो खिला बाबर की, जो खिला रहा है. ये इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं रहा. इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं हुआ है. 6 महीने पहले आपने ड्रॉप किया है. हाँ. किस वजह से ड्रॉप किया सबको पता है. जी तो वही कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है. इन्होंने बोला था. जब ये ठीक हो जाएगा